من ہو، تو قرآن پاک میں سے جتنا تمہیں آسان لگے، جتنی تم میں طاقت ہو، اتنا قرآن پاک پڑھو۔ مفسرین یہاں بیان کرتے ہیں کہ بیماری کا ذکر ہے، آخر میں جہاد کا ذکر ہے، اور بیچ میں روزی کی تلاش میں سفر کا ذکر ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رزق حلال کمانا یہ بھی عبادت ہے، کہ جہاد کا ذکر ہے اس سے پہلے رزق حلال کا ذکر ہے۔ اسلام جب یہ فرماتا ہے کہ دنیا سے بے رغبتی کرو، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ رزق حلال نہ کمایا جائے، بلکہ حرام اور گناہ سے بچنا مقصود ہے۔ حضرت علامہ قرطبی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، سوّ اللہ تعالی فی ہذہ الآیہ بین درجۃ المجاہدین والمکتسبین۔ اب فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے مجاہدین کو اور رزق حلال کمانے والوں کو اس آیت کریمہ میں برابر ذکر فرمایا۔ المال الحلال، وہ رزق حلال کمانے والے جو مال کماتے ہیں حلال، للنفقۃ علی نفسہ وعیالہ والاحسان والافضال، کہ جو اپنی جان پر، اپنے بچوں پر خرچ کرنے کے لیے اور صدقہ و خیرات کرنے کے لیے، احسان اور فضل کرنے کے لیے مال کماتے ہیں۔ وَكَانَ هَذَا دَلِيلًا، اور فرماتے ہیں یہ بات اس بات پر دلیل ہے، عَلَىٰ أَنَّ كَسْبَ الْمَالِ بِمَنزِلَةِ الْجِهَادِ، کہ رزق حلال کمانا یہ جہاد کی طرح عبادت ہے۔ حضرت ابراہیم بن علقمہ، آپ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من جالب یجلب طعاما من بلد الى بلد، جو کوئی اناج کو ایک شہر سے دوسرے شہر لے جائے، فیبیعہ بسعر یومہ، اور اناج کو وہاں لے جا کر اسی دن کے بھاؤ کے مطابق وہ بیچ دے، یعنی وہ بزنس کرے، الا کانت منزلتہ عند اللہ منزلۃ الشہداء، فرمایا اللہ کے نزدیک اس کا مقام شہیدوں کے مقام کی طرح ہے۔ ثم قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، اسی آیت کریمہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلاوت فرمایا۔ لیکن یہ فضیلت اسے ہے کہ جو حرام سے اور ناجائز ذرائع سے بچے، فرمایا اسی دن کے بھاؤ کے مطابق بیچ دے، وہ ذخیرہ اندوزی نہ کرے۔ علامہ قرطبی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ ایک تاجر تھا، اس نے اپنا گندم سے بھرا ہوا بحری جہاز بصرہ کی طرف روانہ کیا، اور بصرہ میں اپنے وکیل کو، جسے ہماری اصطلاح میں ایجنٹ کہتے ہیں، اس کے نام انہوں نے خط لکھا اور کہا کہ جیسے ہی یہ تمہارے پاس غلہ پہنچے، جو بھی اس دن دام ہو اس دن کے دام کے مطابق اس غلے کو فوراً بیچ دینا، ذخیرہ اندوزی نہ کرنا۔ جب وہ جہاز وہاں پہ پہنچا، ان کے وکیل کو، ایجنٹ کو، وہاں کے تاجروں نے کہا کہ اب گندم کے دام بڑھنے والے ہیں، ایک ہفتہ رک جاؤ تو کئی گنا تمہیں زیادہ نفع ملے گا۔ تو اس نے ایک ہفتے تک اس جہاز کو نہ بیچا، اور ایک ہفتے کے بعد وہ گندم کا پورا جہاز اس نے بیچ دیا، اور پھر اس ایجنٹ نے خط لکھا اور کہا کہ اتنا کئی گنا نفع ہوا ہے، میں نے ایک ہفتے کے بعد یہ بیچا ہے، اور یہ سمجھا کہ ایک ہفتے تک اسٹور کرنا یہ ذخیرہ اندوزی نہیں ہے، کیونکہ کسی گودام میں اسٹور تو نہیں کیا تھا، اسی ساحل سمندر پر جہاز پڑا رہا، اور ایک ہفتے کے بعد انہوں نے اس کا سودا کر لیا۔ تو انہوں نے خط لکھا اس نیک تاجر نے، یا ھذا، اے فلاں، انا کنا قنعنا بربح یسیر مع سلامت دیننا، اے فلاں اگر دین سلامت رہ جائے تو تھوڑا نفع بھی کافی ہے، دین سلامت رہنا چاہیے، اللہ ناراض نہ ہو۔ وقد جنیت علینا جنایتا، تو نے ہم پر ایک گناہ چڑھا دیا ہے، 7 دن ذخیرہ اندوزی کی ہے تو نے۔ فَإِذَا أَتَاكَ
سارا مال لے، وتصدق به علی فقراء، اور سارا مال غریبوں میں تقسیم کر دے، علی فقراء البصرہ، بصرہ کے فقراء میں یہ سارا مال تقسیم کر دے۔ اور پھر کیا کہا؟ وَلَيْتَنِي أَنْجُو مِنَ الْإِحْتِكَارِ، ارے تو نے مجھے اتنا بڑا گنہگار کر دیا ہے کہ یہ سارا مال تقسیم ہو جائے غریبوں میں، تو مجھے ثواب کی امید نہیں ہے، بس یہی امید ہے کہ اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے۔ تو یہ اگر ایسی تجارت ہو تو یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ لیکن جس طرح ہم تجارت کرتے ہیں، ہوس، ناجائز، جھوٹ بولنا، فراڈ کرنا، دھوکہ دینا، جھوٹے وعدے کرنا، جھوٹی قسمیں کھانا، تو یہ کوئی رزق حلال بھی نہیں ہے اور یہ کوئی جہاد بھی نہیں ہے، بلکہ یہ شیطان کی راہ ہے۔ اسی طرح اگر کوئی مال اس لیے کمائے کہ لوگوں پر فخر کرے گا، نمود و نمائش کرے گا، تو یہ بھی کوئی جہاد نہیں بلکہ یہ شیطانی راہ ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو قرض حسنہ دو۔ قرض حسنہ کی تعریف فرمائی، ما قصد به وجہ اللہ تعالی خالصا من المال الطیب، رزق حلال میں سے مال اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا، یہ قرض حسنہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی راہ میں مال کس انداز میں خرچ کرتے کہ آپ کے لیے ایک پسندیدہ چیز بنائی گئی، کھجور اور دودھ سے ایک حلوے ٹائپ کی چیز حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بنائی گئی، جو آپ کو بہت پسند تھی اور اس کی اہمیت آپ ہی جانتے تھے۔ ایک غریب شخص آ گیا تو آپ نے اس غریب شخص کو دیکھا تو وہ آپ نے کھانا نہ کھایا، اس کو تناول نہ کیا، اور وہ کھانا اٹھا کر اس غریب کو دے دیا۔ تو کسی نے کہا کہ یا امیر المومنین، آپ اس کے بجائے رقم دے دیتے، اس کھانے کی کیا اہمیت ہے اور آپ کو یہ کھانا کتنا مرغوب تھا، یہ فقیر کیا جانے، غریب کیا جانے، اس نے تو یہ کہا ہوگا کہ مجھے تھوڑا سا کھانا دے دیا، اس کے بجائے رقم دیتے تو یہ زیادہ خوش ہوتا۔ آپ نے فرمایا دیکھو یہ چیز مجھے بہت پسند تھی، میرے نزدیک اس کی جو اہمیت ہے وہ میں جانتا ہوں، اور میں نے اس غریب کو دیا ہے تو غریب کو دکھانے کے لیے نہیں دیا، میں نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے دیا ہے۔ لیکن رب المسکین یدری ما ہوا، ان کا اس غریب شخص کا جو رب ہے، جو میرا بھی رب ہے، وہ جانتا ہے کہ اس حلوے سے مجھے کتنا پیار تھا، میں نے کس محبت کے ساتھ تیار کیا تھا، وہ میری نیتوں کو جانتا ہے۔ حضرت امام بغوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، اور اس روایت کو تفسیر مظہری کے مصنف نے ذکر کیا، فرماتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ وارث کے مال کو اپنے مال سے زیادہ پسند کرتے ہو، تم دوسروں کے مال کو زیادہ پسند کرتے ہو۔ تو لوگوں نے کہا نہیں، ہم تو اپنے مال کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، انما مال احدکم ما قدم، تمہارا مال تم میں سے ہر ایک کا مال تو وہی ہے جو اللہ کی راہ میں تم نے آگے بھیج دیا، ومال وارثہ ما اخر، اور جو مال تم نے اللہ کی راہ میں نہیں دیا وہ تو مرنے کے بعد تمہارے وارث کا مال ہے، تمہارا مال تھوڑی ہے۔ تمہارا مال تو وہی ہے کہ جو تم نے اللہ کی راہ میں دے دیا۔ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ کی بارگاہ میں قرض حسنہ پیش کرو جتنا ہو سکے، خصوصاً دین کی ترویج و اشاعت میں مال خرچ کیا جائے۔ یہ ایک ایسا بزنس ہے جس کے نفع میں کبھی کمی واقع نہیں ہوتی۔ انشاءاللہ جب تک دین قائم و دائم رہے گا، جب تک دین کا کام ہوتا رہے گا، ابتدا کرنے والے کو ثواب ملتا رہے گا انشاءاللہ۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، جو تم نیکی اپنی جان کی بھلائی کے لیے کرو گے، انسان جو نیکی کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے، اسے تم اللہ کی بارگاہ میں پاؤ گے۔ ہوا خیرن، وہ نیکی جو تم نے کی ہوگی، ہوا خیرن،
وہ تم بہتر پاؤ گے، وَأَعْظَمَ أَجْرًا، اور بہت زیادہ اجر بڑا ہوا پاؤ گے۔ جب انسان نیکی کرتا ہے تو میں پیدا ہو جاتی ہے، انسان سوچتا ہے میں نے نیکی کی ہے۔ فرمایا غرور و تکبر مت کرنا، عجب مت کرنا، اپنے آپ کو نیکوکار مت سمجھنا، جتنی بھی نیکی کرو یہی سمجھنا کہ ہم سے نیکی کا حق ادا نہ ہوا۔ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، اور تم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، استغفار کرو، اور یہ کہو، مفسرین نے فرمایا یہ کہو کہ پروردگار ہم تیری عبادت کا حق ادا نہ کر سکے۔ فرشتے جب سے پیدا ہیں قیامت تک عبادت کریں گے۔ بعض ایسے فرشتے ہیں کہ وہ جب سے پیدا ہیں سجدے میں ہیں، کل بروز قیامت سجدے سے سر اٹھائیں گے اور کہیں گے پروردگار تیری عبادت کا حق ادا نہ کر سکے۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے۔